السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم درسات دینیا کورس سال اول کے مضمون ترجمہ و تفسیر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نازل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سبق میں قرآن کا پیغام آسان انداز میں سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ ہماری زندگی سے کیسے جڑتا ہے۔ آج ہم سورہ یونس شروع کرنے والے ہیں، تو سورہ یونس کا میں مختصر سا تعارف کرواتی ہوں۔ سورہ یونس ایک مکی سورت ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت اور جواب دہی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے صحابہ کرام میں یہ صورت سورہ یونس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں 11 رکوع، 109 آیتیں، 1861 کلمات اور 7733 حروف ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس صورت کی 3 آیتیں مدنی ہیں، جن کی ابتدا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا، اس صورت میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ کو اور کائنات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات اور مشاہدات سے استدلال کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبرت انگیز واقعات کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں پر بھی نظر نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنی آیت۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف وغیرہ۔ اس قسم کے حروف کے بارے میں صحابہ کرام، تابعین اور جمہور سلف کا مسلک یہ ہے کہ یہ خاص رموز ہیں۔ ان کے معنی و مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کو بھی کلام خداوندی سمجھیں اور ان کے معنی اور تاویل میں نہ پڑھیں بلکہ اس پر یقین کریں۔ اچھا، تلک آیت الکتاب الحکیم۔ تلک، یہ، آیتیں ہیں کتاب الحکیم، بہت حکمت والی کتاب کی۔ اچھا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سراپا نور ہے، حکمت اور چشمہ ہدایت ہے۔ اس کے دلائل نہایت قوی اور واضح ہیں۔ یہ ہر قسم کے عیب اور خلل سے پاک ہے۔ اس میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں اس میں کبھی بھی کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ تحریف مطلب رد و بدل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی کہ وہ اس کو محفوظ رکھیں گے تا قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن کی ہر بات مضبوط، سچی اور کامل ہے۔ اس میں کوئی بھی کمی یا تضاد نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت کے خزانے سے بھرپور ہے۔ اس سے ہمیں عملی سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کو حکمت والی کتاب فرما رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے بھی اس کی رہنمائی سے کرنے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ایک حکمت والی کتاب بتا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور اس سے رہنمائی لیں۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں، اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ تَذِرَ النَّاسَ
وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یعنی کہ اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم جو کہ ان میں سے ہے، ان انذر کہ آپ ڈرائیں الناس لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق مرتبہ ہے سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس. قالا کہا، کافرون سب کافروں نے، ان بے شک، ھذا یہ شخص، لساحر مبین یقیناً جادوگر ہے کھلا. اس کی ہم جو ہے یہ میں نے لفظ بائی لفظ ترجمہ کیا ہے. ہم جو ہے اس کا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک آدمی کی، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک آدمی کی طرف کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ہے مرتبہ سچائی کا ان کے رب کے پاس. کافروں نے کہا بے شک یہ شخص یقیناً کھلا جادوگر ہے. یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے. کفار کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ جادوگر ہیں. تو اس کی ہم جو ہے مختصر سی تشریح کرتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے اس کی مختصر سی تفسیر و تشریح بھی کرتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب اور حیرت ہے کہ ہم نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ایسے شخص پر وحی بھیجی جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت سے لوگ خوب واقف ہیں، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ان کے برے اعمال اور برے عقائد کے برے نتائج سے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی آخرت میں جو پیشی ہوگی اس سے خبردار کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بلند مرتبہ اور اجر عظیم کے مستحق ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی برگزیدہ بندے پر لوگوں کی ہدایت و اصلاح اور بشارت اور نظارت کے لیے وحی کا نازل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ باعث تعجب تو یہ ہوتا کہ لوگوں کو آگاہی ہی نہ ملتی، لوگوں کو رہنمائی کے بغیر یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوتا. مگر یہ کافر تو تعجب سے بھی آگے بڑھ کر ہیں اور اترا رہے ہیں، آپ کے معجزات دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص تو معاذ اللہ کھلا جادوگر ہے. قرآن تو سراپا معجزت و حکمت ہے. اس کا جادو ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب کرامات اور معجزات کو جادوگر کہنا ناممکن اور محال ہے. آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کی صفات اور کمالات کو بیان کرتے ہیں. مکہ کے کفار جو ہے نا، ان کو حیرت تھی کہ اللہ نے فرشتہ نہیں بلکہ ایک انسان کو نبی کیوں بنایا. حالانکہ اگر فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے تو انسان اس کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انہی میں سے بہترین انسان یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں. پہلی یہ کہ اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا اور دوسری ایمان والوں کو خوشخبری دینا، اور یہی ہر نبی کا ہر اپنی قوم کے لیے طریقہ رہا ہے. اس سے ہمیں عملی سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں کامیابی کا راستہ دکھانا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہماری جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. انا بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ ہے،
الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارضی اور زمین کو فی ستتی ایام 6 دنوں میں ثم پھر استوی وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر ہر کام کی ما نہیں من شفیع کوئی سفارش کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ وہی اللہ ہے ربکم تمہارا رب فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو افلا تو کیا نہیں تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پھر وہ بلند ہوا عرش پر وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد وہی اللہ تمہارا رب ہے بس تم عبادت کرو اسی کی تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس میں کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں استوا یعنی کہ اس نے قصد کیا وہ متوجہ ہوا یا پھر وہ قائم ہوا یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے وہ انتظام کرتا ہے شفیعن یعنی کہ سفارش کرنے والا اس کی ہم تشریح کرتے ہیں اور تفسیر بھی تمہارا رب تو وہ ہے جس نے 6 روز کے مختصر سے عرصے میں آسمانوں اور زمین اور سیاروں اور تمام کائنات پر مشتمل اتنے بڑے جہان کو بنا دیا اور پھر عرش عظیم پر قائم ہو گیا اور عرش سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے اور عرش جو ہے وہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جسم اور اس کی تمام صفات و خصوصیات سے بالا و برتر ہے بس نہ اس کا جسم ہے اور نہ اس کے لیے کوئی سمت ہے اور نہ اس کا کسی مکان میں اس طرح کا قیام ہے جس طرح دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب صفات سے پاک ہے اس کے انسانوں کی طرح ہاتھ کان پاؤں یہ نہیں ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے نہ اس کا گھر ہے نہ گھر کی طرح اس کا قیام ہے جیسے کہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے پھر عرش پر قیام فرمانا کس طرح اور کس کیفیت میں ہے اس کا علم بھی کسی کو نہیں یعنی کہ جہاں یہ بات کی گئی ہے کہ پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا تو اس کا بھی جو ہے اس کی کیفیت کس طریقے سے ہے کیا ہے وہ سب کچھ علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے عقل نہیں پا سکتی ہماری عام انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ ایسا قادر متعلق ہے کہ اس کو اپنی تخلیق کے لیے نہ تو کسی خام مال کی ضرورت ہے اور نہ عملے اور خدام کی یعنی کہ نہ کسی مال کی ضرورت ہے نہ کسی خادم کی بلکہ اس کی قدرت کاملہ کا مقام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو کسی قسم کے سامان اور کسی امداد کے بغیر ایک ان سے پہلے بنا دیتا ہے اس آیت میں 6 دن کا ذکر کسی خاص مصلحت اور حکمت کی بنا پر ہے ورنہ اس کی قدرت میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ تمام آسمان اور زمین وغیرہ کو ایک جو کہتے ہیں نا کن فیکن اس سے بھی کم میں پیدا فرما دے یہاں آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کرنے میں ممکن ہے بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہو کہ قدرت کے باوجود ہر کام کو سوچ سمجھ کر مناسبت اور سنجیدگی سے کرنا چاہیے بس جو ذات ایسی قدرت کاملہ اور تقدیر و تدابیر اور عظمت و حکمت جیسی صفات کے ساتھ ہے تو وہی تو اللہ ہے نا جو تمہارا پروردگار ہے اور تم جانتے ہو کہ ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو کیا تمہیں اتنی بھی نہیں سمجھ کہ عبادت صرف اسی ذات کا حق ہے جو کامل قدرت اور حکمت عظمت جیسی صفات کے ساتھ موصوف ہے سبحان اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی پہلی نشانی کہ پورا آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ پوری کائنات کا نظام خود چلا رہے ہیں سورج چاند ہوا بارش زندگی اور موت سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے تیسری یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا اس سے معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے جو ہم کفار جو تھے نا
وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ان کو کہیں گے یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا وہاں پر سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ تو اس کا عملی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب پوری کائنات کا مالک اللہ ہے تو ہماری عبادت، دعا، امید اور بھروسہ بھی ہمیں صرف اسی پر ہونا چاہیے۔ آج کے اس سبق سے حاصل ہونے والے اہم نکات یہ ہیں کہ قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پوری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت اور دعا کا اصل حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ یونس کی ابتدائی آیت سے یہ سیکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حکمت والی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور پوری کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ آئندہ سبق میں ہم سورہ یونس کی اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔